رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آج مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے دیر تک کھڑے رہ کر قرآن کریم سنا، یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عین سنت ہے کہ آپ دیر تک کھڑے رہ کر قرآن پاک پڑھتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسروں سے قرآن سنا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن سناؤ، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہ ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ سے قرآن سنوں، اور آپ نے ان سے قرآن سنا۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی اور قرآن کریم کا سننا بھی دونوں سنت ہے۔ انشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں قیامت میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میں نے دن میں بھوکا پیاسا رکھا، میری سفارش قبول ہو۔ قرآن کریم کہے گا میں نے رات کو دیر تک کھڑے رہ کر قرآن کریم پڑھنے اور سننے میں مشقت میں ڈالا، لہذا میری سفارش قبول ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا قیامت میں نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا شفیع اور سب سے بڑی سفارش قرآن کریم کی ہوگی قیامت کے میدان میں، اور اللہ اپنے پاک کلام کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک ہی سورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی عجیب بات فرمائی ہے کہ سورہ تبارک الذی، جو 29ویں پالے کی پہلی سورت ہے، جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، گنہگار تھا، عذاب کے فرشتے اس کے قبر میں آ گئے، قبر سے قریب آ گئے، اور قبر میں جب داخل ہونے لگے تو قرآن کریم کی سورہ تبارک الذی یہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو یہ سورت رکاوٹ بن گئی اور ان فرشتوں کو قبر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس سورت نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح سفارش کی، اے اللہ، یہ آدمی میری تلاوت کیا کرتا تھا رات کو، اگر میرے پڑھنے والے کو بھی عذاب ہوگا تو آپ مجھے اپنے کلام سے نکال دیجیے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے کلام میں رکھنا چاہتے ہیں تو میرے پڑھنے والے کو عذاب ہو، یہ میں گوارہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش قبول فرمائی اور اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ صورت آئی، اور آنے کے بعد ایک انسانی شکل میں اس میت کو اور پڑھنے والے کے منہ کو بوسہ دیا، اور یہ کہا کہ خوشخبری ہے اس منہ کے لیے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج تیری تلاوت کی برکت سے اللہ نے پورے جسم کو عذاب سے محفوظ کر دیا تھا۔ یہ تو قبر کا حال ہے، آخرت میں اور قیامت میں قرآن کریم سب سے بڑا سفارشی بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ قبول کر لے تو چھوٹا بھی بہت بڑا ہے، چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ قبول نہ کرے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک گناہگار عورت کا کتے کو پانی پلانا پسند آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، قبول ہو گیا اللہ کے یہاں کتے کو پانی پلانا۔ اسی طرح جن کا عمل قبول نہیں ہوتا، فرمایا 3 شخص قیامت میں ایسے بلائے جائیں گے، سخی ہوگا، شہید ہوگا، ایک بڑا عالم ہوگا، اور ان کے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، دیکھیے آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ رمضان المبارک کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی۔ 21،
23, 25, 27 اور 29 یہ 5 راتیں طاق راتیں اخیر عشرے کی شمار ہوتی ہیں. لیکن شب جمعہ اور طاق رات اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جس کو طاق رات ہم کہتے ہیں وہ اور شب جمعہ، جیسے آج کی رات کل جمعہ ہے یا آج کی رات شب جمعہ ہے، اسی طرح آج کی رات طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 27ویں شب ہے. اچھا، جتنی طاق راتیں ہیں 5 راتیں جو ہوتی ہیں اخیر عشرے میں، ان میں بھی 27ویں شب کے بارے میں زیادہ تر علماء کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے. حالانکہ کوئی متعین نہیں ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے. اسی لیے عام طور سے قرآن کریم کے ختم کا جو رواج ہے وہ 27ویں شب کے اندر ہے. آج دیکھیے 27ویں شب بھی ہے، طاق رات بھی ہے اور جمعے کی شب بھی ہے. جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے اور کہ اللہ سے قوی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آج شب قدر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے، یعنی اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اس کو ادھر ادھر پھر کر بازار میں یا ہوٹلوں پر یا ادھر ادھر بازار میں اپنی اس رات کے وقت کو ضائع کر دے، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ قدر کے لائق ہے. اس لیے اس رات میں اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، نماز ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، یہ سارے کام ہمیں اس رات میں کرنے چاہیے تاکہ اس رات کی قدر ہو جائے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت شب قدر کب ہوتی ہے؟ فرمایا جس رات کی تم قدر کر لو سمجھو وہی رات شب قدر ہے. اصل تو قدر کرنے کی بات ہے. جو آدمی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا یقیناً ثواب دے گا، اور جو قدر نہیں کرے اس کے لیے تو کتنی ہی راتیں ہوں کوئی مطلب نہیں ہے اس کے لیے. اس لیے اس وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں کہ اس کی قدر کرنا چاہیے. دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں قابل قدر نہیں تھا، اس کی کوئی قدر نہیں تھی، اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر تھا، جب وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ شخص قابل قدر ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ایک قدر ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. بہرحال عبادت کی رات ہے. اس کو قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کہا ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. 1000 مہینے کے 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. زندگی میں ایک رات بھی کسی بندے کو مل گئی تو گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کی. بہت بڑی چیز ہے اگر کسی کو یہ رات میسر ہو جائے. اس لیے اس رات کی ہمیں قدر کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے شروع رمضان سے لے کے اور 26 رمضان تک مختلف موقعوں پر قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ایسی ضروری باتیں جن کا ہم سے روزانہ یا عام طور سے سابقہ پڑتا ہے وہ عرض کی ہیں، کچھ تفصیل کے ساتھ میں اور کچھ مختصر میں. ہم سب کو یہ نیت کرنا چاہیے کہ یہ سب ہمارے لیے عمل کے لیے ہیں، ہم سب اس پر عمل کریں گے. میرے پاس ایسی بھی کارگزاریاں ہیں کہ آج مجھے 32واں رمضان ہے یہاں پر. اس سے 32 سال سے الحمدللہ میں یہاں خدمت کر رہا ہوں اور اللہ اسے قبول فرمائے. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر تراویح کے بعد جو کچھ میں عرض کرتا ہوں اس کو سن کر اپنے بچوں کو عالم بنایا، اپنے بچوں کو حافظ بنایا. آج ان کے بچے دین کی خدمت کر رہے ہیں. میرے پاس تو اپنا کوئی عمل ہے نہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا حافظ اور عالم بننا ہماری بات کو سن کر یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اللہ بنا دے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو برسوں ہو گئے سنتے ہوئے لیکن زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. ہم کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے عمل کریں گے. دیکھیے، بنیادی طور پر میں چند باتیں پھر دہرا دیتا ہوں. سب سے بنیادی چیز اپنے ایمان کی اور عقیدے کی فکر ہے. ہر مسلمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی اور قیمتی جو دولت ہے وہ ایمان کی ہے. اس کی حفاظت بہت ضروری ہے.
اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں. آج دنیا میں بہت ساری ایسی ہوائیں اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور ایمان کے خلاف بول دیتا ہے. کبھی لالچ میں آ کر بول دیتا ہے اور کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر بول دیتا ہے. مسلمان کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا لالچ بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے اور بڑے سے بڑا دباؤ بھی اس کو اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکے. آج ایمان کی اور ایمان کی محنت کی اتنی زیادہ فکر کی ضرورت ہے اور عقیدے کی اتنی زیادہ فکر کی ضرورت ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ اپنی جو اجتماع ہوتا ہے کربلا میں، اس سے پہلے کچھ لوگ جا کر محنت کرتے ہیں. یہ اپنے جواہر نگر کے آس پاس جو جھگی اور جھوپڑیوں کی بستیاں ہیں، وہاں پر جب لوگوں جا کر ملتے ہیں تو حالات یہ ہیں کہ ایک غیر مسلم بھائی کا مکان ہے، برابر میں ایک مسلمان کا مکان ہے. ان کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں بکری پلی ہوئی ہے، وہ بکری غیر مسلم کے گھر میں جاتی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. غیر مسلم کے گھر کے اندر خنزیر ہے، وہ مسلمان کے گھر میں آتا ہے، مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے؟ دونوں کے عقیدے یہ ہیں کہ رام اور رحیم دو بھائی تھے. رام کو ماننے والا ہندو ہوتا ہے، رحیم کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے. باقی مسئلہ یہ ہے کام دونوں کے سب کے برابر ہیں، جو زندگی جس طرح گزر رہی ہے اس طرح گزرتے رہو. ایسی عورتیں جن کی عمر 60 سال ہو گئی، جب ان کو لے کر آئے اور ان کو نماز پڑھوائی تو ان عورتوں نے روتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلا سجدہ اللہ کے سامنے کیا ہے، زندگی میں پہلا سجدہ کیا. میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں، آج ایمان والوں کے ایمان کی کتنی فکر کی ضرورت ہے. ہم تو اپنے گھروں میں بڑے خوش ہیں، لیکن ذرا اپنے آس پاس دیکھیں گے، اپنے خنبے برادری میں دیکھیں گے، اپنے محلے کے اندر دیکھیں گے، آس پاس کی بستیوں میں دیکھیں گے تو ایسے ایمان والے مل جائیں گے جن کو تھوڑا سا لالچ ایمان سے محروم کر دیتا ہے، تھوڑا سا دباؤ اور دبش ان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی بہت عرض کیا تھا، آج بڑا مجمع ہے اس لیے پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں. ہمارے بچے اس لیے کہ ہمارا کوئی اسکول تو ہے نہیں اپنا، یعنی میں آج پھر بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اسکول تو ہیں لیکن اسلامی اسکول نہیں ہے. دونوں میں فرق سمجھنا آپ. مسلمانوں کے اسکول تو ہیں کہ مسلمان تنظیم اور مسلمان ٹرسٹ ان کو چلا رہے ہیں، لیکن اسلامی اسکول جن کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلامی اسکول نہیں ہونے کی وجہ سے ایک بچے سے ہم نے پوچھا کہ بیٹا ذرا کلمہ سناؤ، تو اس نے پہلا کلمہ سنایا اور وہ غلط سنایا. میں نے کہا بیٹا پڑھتے کیا ہو؟ کہنے لگے 10ویں کلاس پڑھتا ہوں. اور میں نام نہیں لیتا بلا وجہ، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی دوسری بات آئے گی. جے پور شہر کے ایک ایسے مشہور اسکول کا نام لیا جس کو مسلمان ٹرسٹ چلاتا ہے، مسلمانوں کا ٹرسٹ چلاتا ہے، ایسے اسکول کا نام لیا کہ میں اس اسکول میں پڑھتا ہوں. آپ کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا کوئی دینیات کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. جس کو کلمہ یاد نہیں ہوگا اس کو نماز کیا یاد ہوگی؟ ہم جانتے ہیں جو بچہ 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے یقیناً اس کی عمر اتنی ہے کہ نماز اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، لیکن اس کو کلمہ یاد نہیں ہے، اس کو نماز یاد نہیں ہے. یہ اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے اسکول ہیں، اسلامی اسکول نہیں. اس لیے اب اس بحث کو چھیڑنا یہ تو ایک الگ چیز ہے. اللہ چاہے گا، جب اللہ کو مقدر ہوگا تب بنیں گے اور ہمیں ہوش آئے گا. لیکن میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں صبح سے شام تک ان کو کفر دکھایا جاتا ہے، ان کو کفر سنایا جاتا ہے، زبردستی ان کی زبان سے کفر بلوایا جاتا ہے. ایسے حالات ہیں، ایسے اسکول ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اسکول نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ کم سے کم وہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد جب ہمارا بچہ ہمارے گھر آئے تو ہم گھر کے اندر کم سے کم اس کے ایمان کی فکر کریں، اس کو کلمہ یاد کرائیں، اللہ کے متعلق اللہ کون ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. وہ ساری دنیا کا بنانے والا ہے، ہر نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ کے نبی کون ہیں، آپ کی رسالت کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ارکان اسلام
موٹی موٹی بنیادی چیزیں ہر بچے کو ایسے ازبر یاد ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچے کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے. یہ ہم فکر اپنے گھر پر کریں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا. جب اسکول میں یہ حالت ہے اور گھر میں کوئی ایمان سکھانے کی محنت نہیں ہوئی تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے, کیا حال ہوگا اس کا, کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اپنے بھی ایمان کی فکر کی ضرورت ہے, اپنے گھر کی عورتوں کے بھی ایمان کی فکر کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. اسی طرح نماز یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑیں. آج آپ نے دیکھا عصر کی نماز سے کتنا خوبصورت منظر تھا کہ مسجد کے اندر ہر ایک سبقت کر رہا تھا, کاش مجھے اگلی صف میں جگہ مل جائے. اگر یہ منظر ایسا 5 وقت کی نماز میں رہے اور اگر 12 مہینے رہے تو کتنی بار. یہ نہیں کہ یہاں پر اگر مجمع زیادہ تھا تو مسجدیں خالی تھی, اللہ کا شکر ہے ہر مسجد بھری ہوئی ہے, ہر مسجد بالکل فل ہے نمازیوں سے. لیکن جہاں عید کا چاند دکھتا ہے, بہت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, حالت یہ بن جاتی ہے گزشتہ عید کے دن ایک نماز تو ایسی گزری ہے, وہ تو 2-3 دن ایسے گزرتے ہی ہیں کہ اذان بھی میں دیتا ہوں اور نماز تو پڑھانا ہوتی ہی ہے, لیکن ایک نماز تو ایسی آئی کہ مجھے نماز کا وقت ہونے کے بعد انتظار کرنا پڑا کہ کوئی آ جائے تو پھر 1-2 آدمی آ جائیں تو وقت پر نماز ہو جائے, لیکن 2-4 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر 2 آدمی آئے, پھر جا کر نماز شروع ہوئی. یہ جامع مسجد کا حال تھا. میں آپ کو جہاں ایک دوسرے پر ہم سبقت کرتے ہیں اور کس طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں. میں یہی عرض کروں گا کہ کس طرح جو آج کا منظر ہے, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں. ایک یہودی عالم نے جو توریت آسمانی کتابوں کا بہت ماہر تھا, اس نے یہ کہا ایک مرتبہ کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں گئے تھے ان کے ملک کے اندر, تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو, کیسے آئے ہو. پوچھا ہم لوگ جماعت میں آئے ہیں, اللہ کے راستے کے اندر آئے ہیں. پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں جمعے کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. تو بتایا جمعے کی نماز میں جو بھی اپنا منظر ہوتا ہے وہ بھی بتایا. اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں فجر کی نماز میں کتنے آدمی ہوتے ہیں, تو فجر کی نماز کی حالت بھی بتائی. تو وہ کہنے لگا میں آسمانی کتاب کا عالم ہوں, آسمانی کتاب توریت کو جانتا ہوں اور میں نے خوب مہارت حاصل کری ہے اس میں. میں تمہیں آسمانی کتاب کی خبر یہ دیتا ہوں, جب مسلمان نماز کا اتنا پابند ہو جائے گا کہ جس طرح جمعے کی نماز میں تمہاری مسجدیں بھری رہتی ہیں, جب فجر کی نماز میں بھی ایسے ہی بھریں گی تو دنیا میں کوئی طاقت مسلمان سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی اور مسلمان کے اوپر غالب نہیں آ سکتی. مسلمان سب سے, قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے اور پوری دنیا پر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے سچے مومن ہو. اور ایمان نماز کے بغیر نہیں ہے. اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے سر کا درجہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے. سر ہے تو آدمی کی زندگی اور سر نہیں ہے تو کائے کی زندگی. اس لیے آج نیت کرو کہ انشاءاللہ عہد کرو رمضان المبارک میں اور آج کی اس مبارک رات میں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں. ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد کی صفیں رمضان کے بعد تلاش کرتی رہے کہاں گئے نمازی, وضو خانے تلاش کرتے رہے کہاں گئے وضو کرنے والے. یہ بہت افسوس کی بات ہوگی. اس لیے نماز کی نیت کرو, اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھے رکھو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. ماں باپ کا ادب کرو, ماں کا کہنا مانو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ کے نبی نے بتائی ہے, باپ کو جنت کا بہترین دروازہ فرمایا ہے. جو اولاد اپنے ماں باپ کو خوش رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس سے خوش رہتے ہیں, آخرت میں بھی اللہ اس سے خوش رہیں گے. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو, ان کی خدمت کرو, ان کی بات مانو, جیسا وہ کہیں ویسا کرو. اسی طرح اپنے اخلاق کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے پاس رہنے والوں کے ساتھ اچھے رکھو. ایسا نہ ہو کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو بلندی اخلاق اور ایک ہوتا ہے حسن معاشرت. آدمی دنیا میں زندگی اس طرح بسر کرے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, سب کو مجھ سے فائدہ ہو جائے. یہ سب سے اچھے اخلاق ہوتے ہیں, یہ سب سے اچھا. 2 زندگیاں ہوتی ہیں, ایک زندگی ہوتی ہے کانٹا بن کر آدمی دنیا میں رہے, ایک ہوتا ہے پھول بن کر رہے. پھول سے سب محبت کرتے ہیں اور کانٹے سے سب اپنے آپ کو بچاتے ہیں.
ایسا نہ ہو جس طرح کانٹوں سے لوگ بچاتے ہیں، ہم سے بھی لوگ بچیں کہ ارے یار ابھی بات مت کرو، کاٹنے کو دوڑے گا، بری بات کہے گا، غلط بات بول دے گا، گالی بک دے گا، ابھی غصہ کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی ہم سے ایسی محبت کرے جس طرح پھول سے محبت ہوتی ہے. یہ جب ہوگا جب ہم نرمی کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی دیکھو، آپ نے اپنے غیروں کے ساتھ بھلا کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، دنیا میں لوگوں کو درگزر کیا کرو، معاف کیا کرو. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں قیامت میں معاف کر دے؟ اگر ہم دنیا میں اللہ کے بندوں اور بندیوں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قیامت میں ہمیں معاف کر دے گا. اس لیے محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. جہاں ہم رہتے ہیں جس ملک میں، اس ملک میں شریعت کے دائرے میں رہ کر جن قانون کی پابندی ہم کر سکتے ہیں ان قانون کی پابندی ہمیں کرنا چاہیے. نمازوں کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. اللہ توفیق دے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. قرآن کریم ہم نے رمضان میں خوب پڑھا سنا. جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ نیت کرو کہ قرآن پڑھیں گے، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ نیت کرو کہ روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. قرآن کریم ہمارے لیے دستور زندگی ہے، قانون حیات ہے. آج ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں تو قرآن کو، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کی کتاب وہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جو ہمیں کفر اور ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں سے اور اندھیروں سے نکالتی ہے اور ہدایت کی روشنی میں لے کر آتی ہے. یہ ایسی کتاب ہے. جب انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم ہماری زندگی میں آئے گی، دنیا میں بھی اللہ ہمیں سرخرو کرے گا اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے قرآن کی تعلیم کو سیکھنا اور قرآن کی تعلیمات کو انشاءاللہ عام کرنا. گھر کے معاملات کے اندر بہت محبت کے ساتھ پیش آؤ. اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ. ایسا نہیں گھر میں بہت شیر بن کر، چیتے بن کر، درندے بن کر، سانپ اور بچھو بن کر آؤ کہ لوگ ڈرتے ہوں، بچے ڈرتے ہوں، ادھر ادھر گھس جاتے ہوں، اور آپ کا آنا پسند نہ ہو کہ ابا آئیں گے، ڈانٹیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، دوست سے ہوں گے. ایسا نہ ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جس طرح باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا میرے اخلاق میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے. جیسے اللہ کے نبی کی زندگی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایسے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں. جس طرح باہر والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، اسی طرح گھر والوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ محبت کے ساتھ رہنا ہے. دعاؤں کا اہتمام کرو، استغفار کا خوب اہتمام کرو. یاد رکھو اس وقت پوری دنیا میں بے حیائی ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، شرک ہے، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں. آپ کے سامنے سب حالات ہیں. آج دنیا مٹھی کے اندر ہے. آپ موبائل کھولتے ہیں تو آپ کو دنیا کے حالات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آج دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں اور بد امنی اور بے امنی ہیں. اس کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہیں، توبہ اور استغفار کریں. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس قسم کے عذابات آتے ہیں، حالات اللہ خراب کر دیتا ہے. اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ تو ہی ہمارا ملجا اور ماوا ہے اور ہمارے حالات کو تو ہی سدھارے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے پیارے نبی، جب تک آپ دنیا میں اپنی امت کے بیچ میں رہیں گے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو جب تک آپ کی امت ہم سے معافی مانگتی رہے گی اور توبہ استغفار کرتی رہے گی آپ کی امت کو ہم عذاب نہیں دیں گے. یہ جو طرح طرح کے عذابات آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آج دنیا میں. اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے، حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے. ہم سوچیں حالات اچھے ہو جائیں ہم اچھے نہ بنے تو یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کری ہیں، اس کو گانٹھ مان لو اور طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اب اپنے آپ کو اچھا ضرور بنانا ہے. جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں
لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر یہ سبق لے لیں کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے یا اسلام ایسا ہوتا ہے۔ کسی کو اسلام سمجھنے کے لیے کتاب پڑھنے کی یا کوئی بیان و تقریر سننے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آج دنیا ہماری زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھ لیں۔ بس ایک آخری بات کہتا ہوں، آج پوری دنیا نے اسلام کو سن بھی خوب لیا، کتنی تقریریں وعظ دنیا میں خوب ہو رہے ہیں۔ آج اسلام کو دنیا نے خوب سنا، اسلام کو لوگوں نے خوب بولا، تقریریں بھی خوب ہوئی اسلام کے متعلق، سننے والوں نے اسلام کو اپنے کانوں سے خوب سنا۔ آج لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ ہم اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے آج۔ وہ مسلمان کی زندگی میں دکھ سکتا ہے۔ صحابہ کے زمانے کے اندر اسلام کے متعلق کوئی کتاب لکھی نہیں گئی تھی، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی لکھا نہیں گیا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی تھی۔ ہر ایک کی زندگی میں پورا اسلام موجود تھا، جس کو بھی اسلام سمجھنا ہوتا تھا مسلمان کی زندگی سے اسلام سمجھ لیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ جب اسلام کو ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے اور ہماری زندگی سے اسلام سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے دنیا میں کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے اور انشاءاللہ دنیا میں کہیں ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ ہر موڑ پر ہر جگہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر جگہ کامیاب فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ رمضان کا جو حصہ گزر گیا ہے اس کی عبادت قبول فرمائے، جو باقی رہ گیا ہے اللہ اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔